اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض بے شمار نعمتیں اس جسم میں عطا فرمائی۔ اتنی نعمتیں اس جسم میں دیں کہ انسان ان کی گنتی نہیں کر سکتا، قادر نہیں۔ گنتی کیسے کرے گا؟ معلوم بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ دنیا بنایا، سجایا اس دنیا کو، تو اس میں بھی اتنی نعمتیں دیں کہ اس کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی، اور ساری چیزوں کو انسانوں کا بیگاری خادم بنا دیا۔ ایسا نوکر جس سے کام لو اور چھوڑ دو، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، غرض بے شمار نعمتیں اس میں بھی عطا کی۔ انسان ان نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور دنیا ہمارے لیے بنائی، ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہی فرق ہے ہم میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں میں۔ انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اب بس اس کو استعمال کر لو، بھوگ کر لو اس کا۔ حالانکہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ باریک سا فرق ہے، یہ فرق آدمی کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اتفاق سے، بھول سے سمجھ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے لیے بنایا گیا، ہماری تخلیق دنیا کے لیے کی گئی، تو ہمارا مقصود کیا بن جائے گا؟ دنیا مقصود بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو پھر ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے، اور اس حدود کے ان حدود کے اندر استعمال کریں گے جو حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے حدود متعین کر دی گئی۔ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، سب متعین۔ اور جب تجاوز کرے گا آدمی، تو آدمی کی صحت بھی خراب ہوگی، دونوں طرح کی، روحانی بھی، جسمانی بھی، اندرونی بھی، اور یعنی خارجی اور داخلی دونوں طرح سے بیمار ہو جائے گا۔ آدمی بیمار ہوگا تو سماج بھی بیمار ہو جائے گا۔ سماج بیمار ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ ملت بھی بیمار ہو جائے گی۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ تو بس وہی بات بتاتے ہیں، ہمیشہ بس ایک ہی بات ہے ان کے پاس بتانے کے لیے، اور ہے کیا ان کے پاس؟ ہماری قوم کو یہ شکوہ ہے ہم سے، ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، ذمہ داروں سے، کام کرنے والوں سے، کہ ان کے پاس تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، اب نئی بات کہاں سے لائیں گے؟ بات تو وہی ہے۔
ماننا شروع کریں گے تو آگے کی نئی بات خود بخود سامنے راستے کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھل جائیں گے۔ تالے تو دل پہ پڑا ہوا ہے، کرے کیا؟ اس کا کیا علاج ہے؟ علاج ہمارے پاس نہیں ہے، علاج تو آپ کے پاس ہے، سننے والوں کے پاس ہے، ماننے والوں کے پاس ہے، قوم کے پاس ہے، ملت کے پاس ہے۔ علاج اور کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ اچھا وہ بنا بنایا کوئی نئی چیز کہاں سے لائے گا کوئی؟ وہ تو سب متعین ہے اللہ میاں نے قرآن کریم میں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، قرآن حدیث ان کی سنت۔ اب اس سے ہٹ کے نئی چیز کہاں سے لائیں گے؟ نہیں لا سکتے نا نئی چیز۔ اور جو نئی چیز آئے گی وہ اگر دین کے نام پہ آئے گی تو بدعت ہوگی، اور اگر دنیا کے نام پہ آ رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ حدود سے تجاوز تو نہیں ہے۔ اگر حدود کے اندر ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، حدود سے باہر ہے تو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی کچھ کہہ لے۔ تو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ایک انفرادی ذمہ داری ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انفرادی ذمہ داری بندے کے اور مالک کے بیچ میں بغیر کسی واسطے کے ہے معاملہ۔ ضرورت نہیں ہے اس معاملے کے لیے، آپ سجدے میں جائیں گے تو مالک سے اس سے زیادہ قریب تو کوئی حالت نہیں ہوتی کہ مالک کے قریب ہو انسان۔ اب آپ مالک کے قریب پہنچ گئے، اس کے سامنے سر جھکا دیا، سجدے میں چلے گئے، تو آپ کا تو کام ہو گیا نا۔ آپ کے بیچ میں اور آپ کے مالک کے بیچ میں کسی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ پہنچ نہیں سکتے۔ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کو اگر آپ نے لازم پکڑ لیا آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور سنت نہیں پکڑی ہے لازم تو چاہے آپ ہوا میں اڑتے رہیں، پانی پہ چلتے رہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ابھی وقت کم ہے، تنگ ہے۔ تو آپ کے سامنے اللہ تعالی کے فرامین موجود ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ موجود ہے، جو آپ کی انفرادی زندگی کو اور آپ کی اجتماعی زندگی کو بھی، جب ہم انفرادی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا انعام اور اس کی سزا دونوں چیزیں فرد تک رہیں گی، جزا اور سزا دونوں چیزیں آدمی تک رہیں گی۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، فرض نماز چھوڑ دی، خدا نخواستہ جان بوجھ کے چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی اور عمل سے خوش ہو کے کسی اور وقت نماز کی قضا کی ادائیگی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، معاف فرما دیں گے، دوسری نمازیں قبول کر لیں گے، یا ہمیں توفیق دے دیں گے دوسرے وقت میں قضا کو ادا کر لینے کی، اور معاف کر دیں گے، قبول فرما لیں گے، درگزر عفو درگزر سے کام لیں گے، جس کی امید بھی ہے بہت ان سے۔ انفرادی معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے سزا دیں گے، چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ بندوں کے معاملے میں اور اجتماعی معاملات میں معافی نہیں ملے گی۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔